اور اس کی بلے بلے اور اس کی ہاؤ واؤ کو دیکھ کے، اس کی گاڑی اور اس کی کاٹن شاٹن، اس کا زیبا، اس کا جامع، اس کا بناؤ سنگھار، اس کا کاروبار دیکھ کے لوگ سمجھیں گے یہ بھی کوئی مفکر دورہ ہے، یہ بھی کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، یہ بھی کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ وَرُبَّ رَجُلٍ أَخْبَرَ وَأَشْعَثَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، کتنے ایسے دیندار جنہیں دین کے اندر رسوخ ہوگا، دین کے اندر ملکہ تامہ، دین کے اندر ان کے پاس بصیرت، دین کے اندر ان کے پاس گہرا فہم ہوگا، لیکن انہیں اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ظاہری سطوت حشمت نہیں رکھتے ہوں گے۔ لیکن لوگ ظاہری سطوت حشمت سے متاثر ہو گئے، جاہل قسم کے لوگوں کو اپنا مقتدا مذہبی پیشوا مانیں گے تو ہوگا کیا؟ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ تھے، جو انہیں مقتدا اور پیشوا مانیں گے وہ انہیں بھی گمراہ کریں گے، وہ خود بھی گریں گے، جو انہیں بڑا مان کے دین کی بلڈنگ بنائیں گے وہ بھی گریں گے۔ ہدم الدین، دین کی بلڈنگ بھی گرے گی، دین کی عمارت بھی گرے گی، اور وہ سارے کا سارا ان کی محنت اور قد و کاش کا جو سامان ہے وہ ان کے سروں پہ اوندا پڑ جائے گا۔ یہی نہیں، اسی طرح جس طرح آپ اور میں اس جدید ترین دور میں کسی انٹرینڈ بندے کے کہے پہ اپنی چھت بنا لیں اور بعد میں معلوم ہو کہ چھت کا وزن زیادہ ہے، دیواریں تو یہ وزن برداشت نہیں کر سکتی، اور تھوڑے دنوں کے بعد چھت کے اندر دراڑیں آ جائیں اور چھت کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، لیکن شروع ہو جائے، سریہ ضائع، مزدوری ضائع، محنت ضائع، وقت ضائع۔ یہی نہیں، اسی طرح جب تم کسی ایسے شخص کی طرف رخ کرو گے جو دین والا نہیں اور تم سمجھو گے کہ اس سے دین سیکھیں گے، ہم تو اپنی پسند اپنی مرضی کا آدمی جو ظاہری کروفر والا ہو اور ظاہری سٹرکچر اس کا بڑا سطوت اور حشمت والا ہو، ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے۔ یہ مذہبی سکالر صاحب جناب میری تشریف لا رہے ہیں، اور یہ مذہبی سکالر یہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، فلاں پروگرام بھی کرتے ہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے پوچھنے کی کہ ان کے پاس ڈگری کون سی ہے، انہوں نے دین کہاں پڑھا، دین کہاں سیکھا ہے۔ امام الہدیٰ علیہ السلام کی یہ واضح طور پہ تعلیمات ہیں کہ ایسے لوگ وہ خود بھی نقصان پہ ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کا بھی نقصان کر دیں گے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑے دانا ہیں، ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز لینی اور بنانی ہو، ہم سب کے پاس دانش ہے، عقل ہے کہ کون سا بتا، ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ درزی ٹھیک نہیں ہے، اس نے سلائی ٹھیک نہیں لگائی، ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے اس گوالے کے پاس دودھ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے مستری نے اینٹ ٹیڑھی لگائی ہے۔ ہم دوستوں کو بتلاتے ہیں، اس ٹھیکیدار کو، اس آرکیٹیکٹ کو آپ کبھی بھی کام کے لیے نہ بلانا، کہ جہاں بھی جاتا ہے بلڈنگ کا نقصان کرتا ہے، ساری کائنات کی بلڈنگیں گر جائیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لزوال الدنیا احون الی اللہ من قتل المؤمن، فرمایا ساری کائنات مٹ جائے، ساری کائنات غرق ہو جائے، ساری کائنات میں قیامت ٹوٹ پڑے، یہ اللہ کے نزدیک اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان یہ کہ کوئی شخص کسی ایمان والے کا نقصان کر دے، اس کے ایمان کا قتل کر دے، اس کے دین کا قتل کر دے، اس کے اسلام کا قتل کر دے، اس کی قرآنی تعلیمات، اس کی دینی تعلیمات، اس کا آخرت بنانے کا ذخیرہ وہ جو داؤ پہ لگاتا ہے وہ اتنا بڑا نقصان کرتا ہے کہ اگر ساری کائنات کا نقصان ہو جاتا تو شاید وہ اتنا بڑا نقصان نہیں تھا۔ اور کسی مومن کو قتل کرنے سے بھی سنگین جرم یہ ہے کہ اس کی غلط راستے کی طرف رہنمائی کر دی جائے، بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، غلط رویے کی طرف، غلط راستے کی طرف۔ تم نے اپنے بچے کو مدرسے پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ تم فلاں ڈگری سکھاؤ۔ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، آپ کو والدین دنیا کی جس بھی ڈگری کا نام لیں
وہ ڈگری حاصل کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. انہوں نے کیا انقلاب پیدا کر دیا؟ قرآن چھڑوا کے جو ڈگریاں دینے پہ بے دین شخص تلے ہوئے، وہ کون سا آسمان کی چھت کو نیچے لے آئے؟ کون سی انہوں نے دودھ کی نہریں چلا دی؟ کون سے انہوں نے دبیز ریشم کے پردے یہاں لہرا دیے؟ کون سی کھیتیاں ہیں جو ان کے نالج اور ان کی تعلیم سے یہاں لہرا رہی ہے؟ یہ غلط رہنمائی کرنے والا، یہ غلط راہبری کرنے والا، ذلوا فاضلوا، خود تو ڈوبا ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا یہ اسے بھی لے ڈوبے گا. خود تو ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے ڈوبیں گے صنم. ایسے شخص سے جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس سے ہم تبصرے کرواتے ہیں مدارس کی اصلاحات کے. وہ بتاتا ہے کہ مدارس کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے کہ نہیں، مدارس کے نصاب کے اندر ترمیم ہونی چاہیے کہ نہیں. جسے معلوم ہی نہیں شرع یا تعامل کیا ہے، جسے معلوم ہی نہیں نحو کی کتب کے بارے، جسے معلوم ہی نہیں صرف کی بنیاد کے بارے، جسے معلوم ہی نہیں تجویدی قواعد کے بارے، جزری کے بارے، شاطبی کے بارے، وہ بتلاتا ہے. چونکہ وہ ٹشن باز ہے اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے لوگوں کو دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے کہ مذہبی سکالر اس طرح کے ہوتے ہیں. میرے عزیز طلباء، میرے عزیز نمازی ساتھیوں، کونین کے امام نے کہا تھا رب رجل واغبر واشس، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پہ دیکھنے کو اس سٹیٹس کے معیار کے نظر نہیں آئیں گے جو معیار اور سٹیٹس اہل دنیا نے بنا رکھا ہوگا. اشعث و اغبر، ان کے بال پراگندہ، ان کی حالت دیگرگو. اس غربت کے عالم میں سب لوگوں کو تیل کی فکر ہے، گاڑی کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے. کیا آپ نے اس مہنگائی کے دور میں کوئی بزنس مین دیکھا ہے جسے کسی دینی ادارے کی ٹینشن نیست آیا ہو، جسے کسی طالب علم کی تعلیم نے بے چین اور مضطرب کر دیا ہو؟ اس مہنگائی کے دور میں صرف ایک پیٹ ہی رہ گیا ہے ٹینشن لینے کے لیے، بچوں کا دنیاوی مستقبل ہی رہ گیا. سنو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے من جعل الہموم ہم الاخرہ لا ہم لہ ولا غم لہ، جو بندہ آخرت کے غم کو غم بنا دیتا ہے پروردگار اس کی زندگی کو دنیاوی غموں سے پاک کر دیتا ہے. جو آخرت کے غم کو، آخرت کی پریشانی کو، آخرت کے غم کو، آخرت کی ٹینشن کو ٹینشن بنا لیتا ہے. اور حجاج بن یوسف ایک غیر ملکی دورے پہ تھا تو رستے میں اس نے پڑاؤ کیا، خیمہ لگایا گیا. جب خیمہ لگایا گیا تو اس کی یہ عادت تھی کہ اس علاقے کے کسی شخص کو بلا کے یہ اس کے ساتھ کھانا کھاتا، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا کے اس علاقے کے احوال معلوم کرتا. سخت چلچلاتی دھوپ، آگ برساتی گرمی اور غضب اگلتی زمین، یہ تانبا بنی ہوئی کائنات، اس تپش میں ایک شخص لایا گیا. حجاج اس سے پوچھتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں. اتنی دھوپ میں، اتنی چلچلاتی دھوپ میں؟ اس نے کہا خدا نے جب جانور دیے ہیں تو اس نے مجھے ان کی فکر کرنے کا بھی کہا ہے. کونین کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ کے مالک سے کہا تھا کہ اس اونٹ نے تیرا شکوہ کیا ہے، اگر خدا کے دربار میں یہ شکایت لے کے آ گیا تو پھنس جائے گا. یہ کتنے دین حاصل کرنے والے، ان کے دین کی ٹینشن لینا یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری تھی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جس نے محمد رسول اللہ کہا تھا. اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے گھر میں اے سی کیوں نہیں چلا. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے گھر کے اندر فلاں سہولت کیوں نہیں تھی. کونین کے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں سارا دن بزنس کرتا ہوں، یہ دین پڑھتا ہے، اسے بھی کہو میرے ساتھ تعاون کرے. کونین کے امام نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بی، تجھے کس نے کہا کہ دکان کے اوپر بیٹھنے سے روزی ملتی ہے، مارکیٹ میں آنے جانے سے روزی ملتی؟
لاکھوں لوگ دکانوں پہ بیٹھے دھکے کھا رہے ہیں، ان کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ لعلک ترزق بھی، میرے صحابی تیری دکان چلتی اس وجہ سے ہے کہ تیرا بھائی دین پڑھتا ہے۔ اسے بوجھ نہ سمجھ، اسے اپنے کاروبار میں شریک کر۔ جو اپنے کاروبار اور بزنس میں اللہ کو شریک کر لیتا ہے، اللہ اسے دنیاوی اور اخروی گھاٹوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ آپ شیئر ہولڈر ہس انڈیکس، سپر مارکیٹ، عالمی منڈی، وہاں شیئر بکتے ہیں، ہس بکتے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو حصہ دے دیجئے، ایک شیئر اللہ کے نام کا، فرض زکات کے علاوہ وفی اموالکم حق سوى الزکات، تمہارے مالوں کے اندر زکات کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ کی لگائی ذمہ داری کہ مجھے بکریوں کی ٹینشن ہے، میں انہیں کھلانے کے لیے پلانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ حجاج بڑا متاثر ہوا کہ بندہ بڑا فرض شناس ہے، بندہ بڑا ذمہ دار ہے۔ دسترخوان بچھایا، انواع و اقسام کے کھانے لگے، کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو آگے سے حیران کن جواب یہ تھا کہ میرا روزہ ہے۔ اس اعرابی کا، اس بکریوں کے چرواہے کا جواب کیا تھا کہ میرا روزہ ہے۔ حجاج نے کہا نفلی روزہ ہی ہے نا، کون سا فرضی ہے، آج روزہ توڑو۔ اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہے، اتنی دھوپ میں روزہ رکھا ہے۔ کہنے لگا حجاج میں نے اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہے جس گرمی کے سامنے یہ گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ من جعل الہموم ومن جعل الغموم ہم الآخرہ وغم الآخرہ لا ہم لہ ولا غم لہ، جس کی آخرت، جس کی قیامت کے روز کی تپش اس کی آنکھوں کے سامنے، اسے بالکل دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ستاتی، اسے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں نے دین کا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اسلاف، تابعین، حضرات اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین جب کبھی بیٹھتے تو جائزہ لیا کرتے تھے کہ آج ہم نے کون سا دین کا کام کیا، اور اگر انہیں اس دن کوئی کام نظر نہ آتا تو وہ پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم نے آج کا وقت ضائع کر لیا۔ کونین کے امام گزرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کٹیا، ایک جھونپڑی وہ ٹھیک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھت ساتھ ڈھانپنے کی ایک جھونپڑی جس میں خرابی ہوئی، ہم اس جھونپڑی کی چھت کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم نے تو زندگیاں مکان بنانے کے لیے وقف کر رکھی، ویسے ہے غربت، لیکن دیواروں پہ لاکھوں روپے کی ٹائلیں لگا رکھی، آخرت کی پریشانی نہیں، پیٹ کی پریشانی۔ میرا ایک دوست جس سے ہم نے ایک مسجد کی بلڈنگ کے بارے مشورہ لینا تھا، مجھے کہنے لگا فلاں کوٹھی میں نے بنائی ہے، آؤ قاری صاحب میں آپ کو وزٹ کراؤں، میں نے کیسا شاہکار بنایا ہے۔ میں عظیم اختر بذات خود گیا اس کے ساتھ، میں نے جب وہ دیکھی تو سارا کچھ دکھانے کے بعد کہتا ہے اگر آپ برا نہ مانے تو واش روم بھی دکھاؤں آپ کو۔ میں نے کہا دکھا دے، واش روم بھی دکھا دے۔ جب واش روم دیکھے تو اس میں ایک ٹائل تھی جو 2 بائی 2 فٹ کی تھی، 1 فٹ چوڑی اور 2 فٹ لمبی۔ مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ کتنے کی ہوگی؟ میں نے کہا ہماری کون سا فیلڈ ہے کہ ہم بتائیں یہ کتنے کی ہوگی؟ کہنے لگا یہ ایک ٹائل 18,000 روپے کی ہے، ایک ٹائل 18,000 روپے۔ عزت والے کی عزت اور جلال والے کی جلال کی قسم ہے، اسی گھر کو میں نے وش کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کی بیٹھک کی ایک نکر میں پھٹا ہوا قرآن پڑا تھا۔ کونین کے امام نے فرمایا تھا جب قرآن پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہیں گے، کوٹھیاں ہوں گی، بلڈنگیں ہوں گی، اثاثے ہوں گے، کالونیاں ہوں گی، یہ تیرا سارا خوبصورت سسٹمیٹیکلی سسٹم ہوگا، اثاثے، بم اور ایٹم اور کائنات کے اوپر بارشیں برساتی
یہ سب کچھ ہوگا. لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. جب یہ دین کا بھی دین کے ساتھ تعلق یہ ہو جائے گا, دین کے ساتھ یتیموں جیسا سلوک ہو جائے گا. بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. میرے صحابہ کائنات پہ تباہی آئے گی, قیامت آئے گی, زلزلے آئیں گے, کائنات مٹے گی, تہو تیغ ہوگی, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر جائے گا, تل یا تلچھٹ ہوگا, ہوا منصورہ, خدا پھونک بنا کے ہوا کے اندر اسے بکھیر دے گا. کل اہد المنفوش, وہ لوگ جن کا مارکیٹ میں بڑا وزن تھا, اللہ روئی کے گالے بنا کے اڑا دے گا. کل فراش المبسوس, جن کی بڑی اوقات اور ویلیو اور سٹیٹس تھا, اللہ خاک کے اندر ملے ہوئے پتنگوں کی باقیات بنا کے خاک کے اندر خاکستر کر دے گا. جب سب مٹیں گے اللہ زمین سے پوچھے گا تو حدیث و اخبارہا, زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ ہلائی جائے گی. واخرجت الارض اثقالہا, یہ اپنے سینے کو کریٹ کے یہ بوجھ نکال کے خدا کو دکھائے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, تیرا رب اسے حکم دے گا, یا عرض اَيْنَ أَشْجَارُكِ وَأَيْنَ أَنْهَارُكِ أَيْنَ الْمُلُوكَ أَيْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ أَيْنَ أَبْنَاءُ الْجَبَابِرَةِ. تیرے اوپر نہریں چلا کرتی تھی, ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں, کالونیاں تھیں, درخت تھے, پھلواریاں تھیں, پارکنگ تھی, سسٹم تھے, سوئمنگ پول تھے, تیرے اوپر بہت کچھ تھا. اے زمین تو اجڑ گئی, تو لٹ گئی, وجہ کیا ہوئی؟ مجھے بتا, میں تیرا رب تجھ سے پوچھتا ہوں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, زمین بھی بولے گی, زمین بھی بتائے گی اللہ تعالیٰ. اے خدا, اس زمین پہ بڑے بڑے جابر رہتے تھے, بڑے بڑے بزنس امپائر, بزنس چیمپئن رہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اپنی چلاکیوں کی بنیاد پہ دنیا کے اندر ٹھہرے ہوئے, وہ تیری نافرمانیاں کرتے تھے. میرا جی چاہتا تھا پھٹ کے انہیں نکلوں, وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى, میرا جی چاہتا تھا انہیں نکل لوں, لیکن اے خدا کہیں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ جاتی تھی, کہیں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کا آوازہ بلند ہو جاتا تھا. کہیں کوئی نہ کوئی تیرے دین کا پھیلا لہرانے والا کوئی فقیر تیرے دین کی دعوت کی فکر لے کے اٹھ کھڑا ہوتا تھا. ان لوگوں کی لاج اٹھائیے, مسند احمد کی تفصیلی روایت کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تیرے نام کی وجہ سے میں باقی تھی, تیرے نام کی برکت سے میں ٹھہری ہوئی تھی. جب تیرا نام لینے والے اٹھے, پھر دیکھ میں نے بڑی بڑی بلڈنگوں والوں کی نسلوں کو بھی اچھاڑ کے رکھ دیا. ان کی بھول تھی. خدا کی قسم دعوے سے کہتا ہوں, آپ کسی کام کے اندر خدا کو شریک کر لیں, کبھی اس کام کے اندر بے برکتی نہیں ہوگی. آپ صبح شام چینی کھائیں, میں مثال دیتا ہوں, دعوے سے دیتا ہوں, قرآن کی 6 آیات کے مفہوم کو دلیل بنا کے دیتا ہوں. صبح ناشتہ چینی سے کریں, دوپہر کو چینی کھائیں, شام کو چینی کھائیں, لیکن اس چینی میں آپ اللہ کو شریک کر لیں, آپ کو شوگر نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے وقت ہو تو 6 کی 6 آیات آپ کے سامنے رکھو کہ یہودیوں پہ ہم نے حلال چیزیں حرام اس لیے کی, انہوں نے شکریہ کی اور خدا کو اپنے مال سے باہر نکالا. ہم حلال چیز بندے پہ حرام کر دیتے ہیں. بزنس مین ہوتا ہے, ہم گوشت پہ پابندی لگوا دیتے ہیں, نمک پہ پابندی لگوا دیتے ہیں, ابلی بھنڈیاں کھاتا ہے. زندگی کے کسی موڑ پہ خدا کی ناشکری کر بیٹھا ہے, دین کو آنکھیں دکھا بیٹھا ہے, دین کو بوجھ سمجھ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد بیماریوں کا ایسا حالہ بنا رکھا ہے کہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں, لیکن یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا. مجھے وہ بزنس مین یاد ہیں جو لاہور کے بڑے امیر آدمی تھے. میں نے ان سے ملاقات کی, باہر کئی ممالک میں ان کے کاروبار تھے. وقت کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ انہیں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. بیمار ہوئے, دماغ کا کینسر, برین ہیمریج, تو سارا زور لگایا ڈاکٹروں نے. تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کسی مدرسے میں جا کے طالب علموں سے بیٹھ کے کھانا کھا کے ان سے دعا کروائیں, اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا.
ہم نے خود انہیں دیکھا کہ کس طرح ان کے سیکورٹی گارڈ انہیں اٹھائے ہوئے لائے. مدرسہ والوں نے کہا آپ یہاں بیٹھے, یہاں انتظام کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں, جہاں طالب علم بیٹھ کے کھاتے ہیں میں نے ان کے ساتھ ان کی پراتوں میں کھانا. اللہ نے شفا رکھی ہے, یہ خیر کے مرکز ہیں جہاں دین کی آواز بلند کی جاتی ہے. آئیے, قیامت کے دن کی سختی اور مہنگائی, اتنی مہنگائی ہوگی قیامت کے دن, اتنی مہنگائی ہوگی, اتنی مہنگائی ہوگی کہ ساری کائنات کوئی بندہ دے کے اللہ سے جنت کی گیٹ مانگے گا, نہیں ملے گا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ, ساری کائنات زمین کے خزانے اللہ کو دے کے اللہ سے جنت مانگیں گے, مہنگائی اتنی ہوگی نہیں ملے گی. اب مل سکتی ہے, اب ممکن ہے. آپ کسی کام کے اندر, آپ پریشانی کے اندر اللہ کو شریک کر لیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اے میرے صحابی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو, میں تجھے بات بتاؤں. فرمایا میں اتنا قریب ہوا کہ میرا سینہ کونین کے امام کی کمر مبارک سے لگ گیا. آپ نے فرمایا معاذ, میں تجھے یہ بات بتانا چاہتا ہوں, تجھے یہ بات اتنا قریب کر کے سکھانا چاہتا ہوں, اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تیری مدد ہو تو پھر تو اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے لیے وقف کر دے. جب تجھے کسی سے کوئی چیز چاہیے, سب سے پہلے تیرا دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے. تجدہ تجاہک وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, تو اللہ کے ساتھ تعلق بنا. ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَکم, وہ تیرے قدموں کو مضبوط کرے گا, کوئی تیری ہوا نہیں اکھاڑ سکے گا, مارکیٹ میں تیرا مقام بنے گا, تیرے احترام کے سکے چلیں گے, اچھے لوگ تجھے نیک لفظوں سے یاد کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, 40 جنازوں والی روایت کہ اس کے جنازے میں 40 اللہ والے شریک ہو جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, آخرت کی جو سرمایہ کاری ہے وہ دنیا کے اندر رہ کے آپ کر سکتے ہیں. ایک طالب علم, اس کو توجہ دلانا, اللہ نے کسی کو 5 بچے دیے, اس نے 4 پڑھا کے اگر دنیا پہ کنٹرول حاصل نہیں کیا تو وہ 5واں پڑھا کے بھی دنیا کائنات پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا. آپ اسے کہیے کہ اس بچے کو دین کی طرف لگاؤ. دین کی طرف لگے ہوئے بچے پہلے سے, ان میں سے کسی ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا لیجیے. ہم بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. جب 7 سال میں پڑھ کے فارغ جامعہ سلفیہ سے نکلا تو مجھے میرے شیخ بتانے لگے کہ فلاں ایک گھرانہ, اس گھرانے نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک طالب علم کو اپنے خاص مال سے پڑھانا چاہتے ہیں. بیٹے یہ وہ فیملی ہے, تیرے 7 سال کا خرچہ انہوں نے دیا. کتنا فیض پھیلا, کتنی خیر پھیلی, اور انشاءاللہ پھیلے گی. قرآن پڑھنے والے آئے, دین سیکھنے والے آئے, لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوئی. میں حرم کعبہ کے اندر موجود تھا, مجھے ایک نوجوان وہاں ملا, کہنے لگا قاری صاحب میں نے داڑھی جمعہ سن کے رکھی. میں نے کہا انشاءاللہ یہ بھی اللہ ان کی بخشش کا سامان کر دے گا. حضرات اس میدان میں کثرت نہیں چاہیے, محبت چاہیے, استقلال چاہیے, استمرار چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخرت کا سرمایہ کار جس نے دین کے رستے پہ چلنے والے کی حوصلہ افزائی کی تھی, جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا, یہ تو مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے لیے اچھے جملے بولتے تھے, اچھے جملوں میں اسے یاد کرتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ عورت مشرکہ تھی. فرمایا مجھ محمد کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے اچھے لفظوں میں اس لیے یاد کرتا ہوں کہ ایک دن مجھے پیاس لگی تھی, اس نے مجھے پانی پلایا تھا. کافر کا ایک
احسان اللہ نہیں بھولتے، اللہ کا رسول نہیں بھولتا. آپ کسی ایمان والے پہ، دین والے پہ، طالب علم پہ، یہ سال کے داخلوں کا آغاز ہے، کسی ایک طالب علم کو آپ کتابیں لے کے دیں، لاکھوں روپے کی نہیں آئیں گی، یہ پیسے صفوں کے ہیں. ساری کائنات خزانہ بنا کے رکھی جائے، اس سے علم نہیں تولا جا سکتا. جس طرح ان پیسوں سے علم نہیں تولا جا سکتا، اسی طرح آخرت نہیں تولی جا سکتی. لیکن چونکہ اس نے علم اس کتاب پہ حاصل کیا ہے، نہ تولی جانے والی آخرت تجھے اللہ کتاب لے کے دینے پہ نصیب فرمائیں گے. ورنس مصحفا ورنس علما ورنس کتابا. کائنات کے امام نے فرمایا جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے بعد وہ کتاب صدقہ جاریہ رہتی ہے، جو کتاب وہ کسی طالب علم کو دین سیکھنے کے لیے لے کے جاتا ہے. ہم خواہشوں پہ زکوٰۃ لگاتے ہیں، شادیوں پہ زکوٰۃ لگاتے ہیں. 500 بندہ آ رہا ہے، یہ بندہ غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، یہ 500 آئے ہوئے براتیوں کو کھانا کھلائے. نہیں، دین کا حق ہے. طالبین علوم نبوت جو خرامہ کوئی کہیں سے کو کہیں سے کو کہیں سے کون سی چیز لا کے انہیں ایک مرکز پہ اس ماہد پہ جمع کر دیتی ہے، یہ سبھی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے. اور یہ درخت پہ بیٹھی ہوئی چڑیوں کی طرح جو ہر صبح شام اڑتی اور پھریرے بھرتی ہیں، پھر چلے جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں دین کا نور پھیلائیں گے. اور یہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ ہماری ڈیوٹی لگاتا کہ جاؤ وہاں جا کر کے دیکھے آؤ. یہ طالب علم معیشت پہ بوجھ نہیں، انہوں نے کبھی ملک نہیں توڑا، ملک پہ قہر ٹوٹا. چولستان روحی میں پیاس اتری، یہ لوگ کہاں پہنچے؟ دین والے پہنچے، داڑیوں والے پہنچے. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے سنانے والے پہنچے. بارش نہیں برسی، سجدوں میں یہ گئے، دعائیں انہوں نے کی. اے بارش برسانے والے، تیری مخلوق پیاسی ہے، انہیں بارش برسا دے، انہیں پانی پلا دے. کچھ لوگ ملک و قوم کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، ملک کو جوڑنے کی باتیں یہاں ہوتی ہیں، ملک کی سلامتی کی دعائیں یہاں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کی اللہ آسمانوں پہ لاج رکھتا ہے. حدیث سنیے، بات مکمل کروں. رب رجل واخبر لو اشهد على الله لا بر لو اقسم على الله لا بر. کتنے ایسے شخص جو دیکھنے کو تمہیں ظاہری طور پہ حیثیت والے معلوم نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی ذات کو قسم ڈال کے کہیں اللہ یہ کام کر دے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور ان کا وہ کام کر دیتا ہے. اللہ دین والوں کی لاج رکھتا ہے، دین پڑھنے پڑھانے والے طلباء کی لاج رکھتا ہے. انہیں دل سے عزت دینا یہ انسان کے چہرے پہ رونق لاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد 4 آدمی جو اللہ والے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیم کو جاننے والے، مرنے کے بعد کسی مجلس میں بیٹھ کے اچھا تذکرہ کر دینا کہ فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا مہمان کر دیتا ہے. مرنے کے بعد جب خزانہ مال کوئی چیز کام نہیں آتا، تو کم از کم ہماری زندگی میں ایسے 4 ساتھی ضرور ہونے چاہیے جو بغیر مفاد کے ہمارے جانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہمارا تذکرہ خیر کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والاه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، 2 بندے قابل رشک ہیں. ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن مجید کا فہم عطا فرمایا، وَيَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس نے قرآن کے لیے وقف کر رکھا. خود کو یہ بندہ حق رکھتا ہے کہ اس میں رشک کیا جائے. اور دوسرا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقۃ فی سبیل اللہ. دوسرا وہ بزنس مین، وہ تاجر جسے اللہ نے پیسہ دیا ہے اور وہ اس پیسے کو اللہ کے دین پہ لگاتا ہے. یہ بندہ قابل رشک ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ قابل رشک نہیں. اس پہ رشک کیا جانا چاہیے کہ ہیں کیا کمال کا آدمی ہے، کیا کمال کا بندہ ہے. یہ 2 بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے معتبر بندے قرار دیے. ایک جو دین کے لیے وقف کیے ہوئے، دوسرا جو اس کا معاون ہے.
اللہ انہی لوگوں میں سے ہمارا ساتھ کرے اور انہی کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.